جو کہ وزیر اعظم کی کرسی پر قابض ہے وہ جادو ٹونا جھاڑ پھونک حساب کتاب کے ذریعے ملک کو چلا رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ سیاسی چڑیلیں بھی اب جادو ٹونے کے اوپر تانے دے رہے ہیں۔ ملک کی اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو، جنات بجائے وزیر اعظم کے جنات وہ تقرریاں کرتے ہوں، جنات ٹائمنگز طے کرتے ہوں۔ یہ جادو ٹونے کے باتیں، جنات کی پریوں کی باتیں آپ ہمیں نہ سنائیں، آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی یہ۔ یا پھر وہ جس کو طوطا فال کہتے ہیں وہ نکال کے کرتے ہوں۔ یہ جو خود کوئی شخص سیاسی چڑیل ہے جس کے شر سے نہ ان کے اپنے گھر والے بچتے ہیں، نہ ان کے چچا محفوظ ہیں ان کے شر سے، نہ ان کی پارٹی کے لوگ ان کے شر سے محفوظ ہیں، نہ ان کے والد ان سے محفوظ ہیں۔ اگر وہ اتنا ہی ان کا جادو ٹونا سکسیسفل ہے، حساب کتاب سکسیسفل ہے۔ اور بھائی آپ چلے ہمیں یہی بتا دیں کہ یہ جو آپ کا پیسہ گیا تھا یہ کن جنات نے وہاں منتقل کیا تھا، اگر آپ جنات کی بات کرتی ہیں۔ وہ جو جنتر منتر جس کو کہتے ہیں وہ سکسیسفل ہے تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ یہ کون سی چڑیلیں تھیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے یہ اپارٹمنٹ آپ کے والد صاحب کو اور آپ کو بنا کے دیے تھے؟ اگر آپ کی ٹائمنگ اوپر نیچے ہو رہی ہے کیونکہ جنات کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کا حساب کتاب کچھ کہہ رہا ہے تو ایسے لوگوں پہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان ہنسے یا روئے۔ آپ کوئی چڑیلوں کی بات کریں، آپ کسی اژدہے کی بات کریں، کسی دیو کی بات کریں، جو کوئی آپ سے پورا پڑ سکے آپ کے شر میں۔ السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، جادو ٹونے، حساب کتاب، جنات اور چڑیلوں سے کام چلانے کی باتیں کوئی اور نہیں، اس وقت مسلم دنیا کی پہلی اور ساتویں ایٹمی طاقت کے حکمران اور اپوزیشن کے سیاستدان کر رہے ہیں۔ دنیا اس وقت مریخ کو تسخیر کر چکی ہے۔ سائنسی میدان میں حیرت انگیز کارنامے آئے دن انسانی سوچ کو دنگ کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ 22 کروڑ عوام کے اس ملک میں عوامی رہنما پریوں، چڑیلوں، جنتر منتر اور طوطا فال سے فیصلے کرنے کے ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں۔ اقتدار اور اختیار کی جنگ میں حکمراں اشرافیہ بھول چکی ہے کہ عوام اس وقت مسائل کی دلدل میں دھستی جا رہی ہے۔ عملیات، جنات اور پھونکے مار کر کام چلانے کی بیکار بحث مہنگائی کی چکی میں پستی، سسکتی اور بلکتی عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ آج کی سیاست میں اقتدار نہیں، اقتدار کی بات کی جاتی ہے۔ ثبوت کے بغیر مخالف کو چور، ڈاکو، لٹیرا کہنا، گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، ذاتی حملے کرنا ایک فیشن بنتا جا رہا ہے۔ دلیل کے بجائے مخالف کو زیر کرنے کے لیے تشدد کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں ٹی وی ٹاک شوز میں دکھائی دیتی ہیں۔ شہباز گل پر لاہور ہائی کورٹ میں مخالفین کی جانب سے انڈے اور سیاہی پھینکی گئی۔ سابق وزیر دفاع اور وزیر خارجہ خواجہ آصف پر بھی سیاسی جلسے میں سیاہی پھینکی گئی۔ احسن اقبال پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف پر بھی جوتا پھینکا گیا۔ مریم اور اورنگزیب پر حملہ کیا ہوا، اور یہاں تک کہ نون لیگ کے رہنما نے تو گالی دینے کو پنجاب کا کلچر تک کہہ دیا۔ جس ایوان میں قانون بنتا ہے وہیں قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ پارلیمان میں حکومت اور اپوزیشن کی ہاتھا پائی اور لڑائی کے شرمناک مناظر نے بتا دیا کہ ایوان کا تقدس آخر کس چڑیا کا نام ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاسی مہم میں کام کے بجائے ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی بازی کھیلی گئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسے بیانات، الزامات سے ووٹ کو عزت مل سکے گی؟ کیا نیا پاکستان بن سکے گا؟ اور کیا کبھی عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان نصیب ہو سکے گا؟ اور وہ سیاست جو اخلاق، تہذیب اور شائستگی کی پہچان تھی، اب وہ نفرت، انتقام اور دشمنی سے آگے نکل کر جادو ٹونے اور جنتر منتر کے الزامات تک کیسے جا پہنچی ہے؟ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف سے اندلیپ عباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون سے طاولہ تارڑ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے پلوشہ خان صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے طاولہ تارڑ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، کیونکہ سب سے پہلا جو بیان آیا تھا وہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے آیا تھا جب آج وہ کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ کیا ضرورت ہے سر اس قسم کی باتیں کرنے کی، اس قسم کے الزامات لگانے کی؟ شی از سپوز ٹو بی اے لیڈر آف اے نیشنل پارٹی، لیکن یہ اس قسم کے الزامات، اس کا نہ کوئی ٹھوس ثبوت ہے، نہ اس کے کوئی دلیل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس قسم کی باتیں کرنا۔ بہت شکریہ منصور صاحب۔ اس بات یہ ہے، پچھلے ایک ہفتے سے پورا ملک ایک سٹینڈ سٹل پہ ہے اور ایک ڈویژن چل رہی ہے۔ آپ کے ہمسائے میں افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہوا ہے اور آپ اس ملک کے ایک دفاعی ادارے کی ایک حساس پوسٹنگ کے اوپر یو ٹرنز لے رہے ہیں، بیک اینڈ فورتھ کر رہے ہیں، کوئی کلیئر پالیسی سامنے نہیں آ رہی، کبھی کوئی میٹنگز کی اطلاع آ رہی ہے، کبھی کوئی اطلاع آ رہی ہے۔ اور کل جب فیڈرل منسٹر انفارمیشن نے پریس کانفرنس کی، ان کا چہرہ اور ان کی آواز دیکھنے والی تھی۔ یعنی کیا ملک اس نقصان کا متحمل ہو سکتا ہے؟
آپ کا جب دل کرتا ہے آپ کسی نہ کسی جگہ پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. آپ ضرور لیجئے, آپ نے خود کہا کہ ایک عظیم لیڈر کی نشانی ہوتی ہے یو ٹرن لینا, مگر عمران خان صاحب از نون ٹو بی اے ڈیپلی سپرسٹیشس مین. وہ سپرسٹیشن میں بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں اور اس حوالے سے وہ اپنے نیشنل ڈیسیجنز اس پہ بیس کرتے ہیں. اور دیکھیے میں تو آج کا نہیں کہہ رہا, بٹ طاہر صاحب ایک منٹ, طاہر صاحب یہ آپ کی ایزمپشن ہے, یہ یہاں پہ آج تک کبھی اس قسم کی کوئی رپورٹ نہیں ہوئی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ان بنیادوں کے اوپر کوئی فیصلے کر رہے ہیں. تو why say that about sitting prime minister? آپ مجھے منصور صاحب, آپ جہاں دیدہ بھی ہیں, آپ کا تجربہ بھی بہت زیادہ ہے, آپ مجھے عثمان بزدار کی بطور چیف منسٹر پنجاب اپوائنٹمنٹ جسٹیفائی کر دیں یا مجھے بتا دیں کہ ان کا تحریک انصاف سے کیا تعلق تھا. اور دیکھیے یہ باتیں زبان زد عام ہیں. آج پنجاب میں کرپشن کیوں ہے؟ اب دیکھیے میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ احسن جمیل گجر کون ہے اور ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی اور ایس عثمان کون ہے. لاہور شہر میں آج ڈینگی سے لوگ مر رہے ہیں منصور صاحب, ہر گھر میں ایک ڈینگی پیشنٹ ہے, مگر کیونکہ این سے عثمان ہے اس نے نہیں ہٹنا, آپ نے لگائے رکھنا ہے کیونکہ آپ کی سپرسٹیشن ہے. نہ پارٹی سے لائلٹی, نہ کمپٹنس, نہ ایجوکیشن, نہ کوالیفیکیشن, نہ کوئی ماضی کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس. دیکھیں عوام کی زندگیاں اپنے سپرسٹیشن کے پیچھے داؤ پہ مت لگائیں. اور پورے پاکستان میں یہ بات پچھلے 7 دنوں سے چل رہی ہے کہ اتنے حساس معاملے پہ آپ نے اگر یو ٹرن لیا تو عوام کو بتائیں نا. کل پارلیمنٹ کا سیشن کال ہوا, عمران خان صاحب آئیں اور بتائیں کہ اس معاملے پہ اس وجہ سے میں نے یو ٹرن لیا, یا یہ اپوائنٹمنٹ جو آئی ایس پی آر نے اناؤنس کی میں نہیں کر سکا کیونکہ اس کی یہ وجوہات. نہیں لیکن طاہر صاحب اس میں وہ کیبنٹ کو آلریڈی, کیبنٹ کو تو اعتماد میں لے چکے ہیں, کیبنٹ میں اس سلسلے میں میٹنگ ہو چکی ہے. کیبنٹ کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی ایک عزت ہے وہ بحال رہنی چاہیے. دیکھیے دیٹ از ناٹ انف. آپ عوام کو جواب دیں ہیں, آپ کو ریزن بتانا پڑیں گے کہ کس وجہ سے آپ نے یہ نہیں کیا, یا کیا وجہ تھی کہ 7 دن سے آپ نے پورے ملک کو ایک کنفیوژن کا شکار کیا ہوا ہے, اور کیا اسٹیٹ آف پاکستان اس سیکیورٹی سچویشن کے اندر اس نقصان کی متحمل ہو سکتی ہے, اور اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے. عوام کو جواب دیں, عوام جواب مانگتے ہیں اس چیز کا. میں آتا ہوں. اندلیپ صاحبہ, یہ تو مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ کہا یہ اس کا تو طاہر صاحب نے جواب دیا. اس کے بعد شہباز گل صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی, اینڈ جو لینگویج استعمال کی گئی, مطلب مریم نواز کو جو جن القابات کے حوالے سے پکارا گیا, میرے خیال میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. کیا ہو گیا ہے آخر ہمارے یہاں پہ ایک اچھی ہیلدی پولیٹیکل ڈبیٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ شکریہ منصور. میرے خیال ہے یہ ایک بہت اہم مریم کی جو کچھ لاسٹ فیو پریس کانفرنسز ہیں اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سیاسی دیوالیہ ہو چکا ہے, اور کبھی بھی انہوں نے منطق اور دلیلوں سے کبھی بات تو انہوں نے کی نہیں, کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے. اور دوسری جو انہوں نے اپنے آپ کو عیاں کیا ہے کہ ان کو عوامی ایشوز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ اس قدر بیچاری اب اس لیول پہ آ گئی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیوں یہ ہے, کوئی جادو ہے, کوئی ٹونا ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیسے کریں. نمبر 1, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ اور کیا کیا حکومت کو کوسیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ عوام جو ہے وہ کیوں مریم کا ساتھ نہیں دے رہی. اچھا, ایک بالکل جس کو کہتے ہیں نا ہیجان کی ہسٹیریکل کنڈیشن ہے. پچھلی آپ نے دکھائی تھی اپنے پروگراموں میں جب وہ جنرل فیض کے متعلق بولا تھا انہوں نے, اور بولتی گئی جس کے اندر بس یہ تھا کہ وہ ججو یہ اس کو پوچھو اس کو پوچھو. یہ وہ سارا ان کا ڈیسپریشن تھی کہ نہ میرے پاس کوئی جیسے آپ نے کہا ثبوت ہے, نہ کوئی منطق ہے, نہ کوئی دلائل ہیں, نہ کوئی لاجک ہے, نہ کوئی ریزننگ ہے, لیکن ساری عمر میں حکمرانی کرتی رہی ہوں اور ابھی بھی کریں. آپ کو یاد ہوگا ایک اور پریس کانفرنس تھی جب یہ ویڈیو دکھا رہی تھی, تو جب ویڈیو دکھا دی اس کے بعد انہوں نے کہا اب میں ججز تمام کو کہہ رہی ہوں کہ اس کیس میں یہ فیصلہ کر دیں. اچھا, تو یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے کہ جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں ہماری جاگیر ہے. یہ وہ فیملی ہے جس نے پوری پارٹی صرف کہ جی چچا یا تایا یا ان کی بیٹی یا ان کا بیٹا, یہ پوری پارٹی ان 4 کی لڑائی ہے. 2 مختلف بیانی ہیں, پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا.
पार्टी रेजा रेजा हो गई है। आप सबने कितने प्रोग्राम किए कि जीरो अपोजिशन है, मतलब ये वो पार्टी है जो दिसंबर से कह रही है कि हुकूमत गिरे और हम लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च नहीं हुआ, शॉर्ट मार्च भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा जी बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट भी नहीं कर सके। इन्होंने कहा जी जलसे करेंगे, जलसे भी नहीं कर सके। इन्होंने कहा जी रैलियां करेंगे, रैलियां भी नहीं कर सके। अब ये हाल है कि पीडीएम की मीटिंग में बंदे पूरे करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो वो बाहर खड़ी होके अगर कहें कि जी ये क्या जादू टोना है, तो साफ पता चलता है कि एक सियासी दिवालिया हो चुका है। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान की वो जो आदत और खसलत होती है वो नहीं चेंज होती, वो अभी भी है। आप बेसिकली कह रही हैं मरियम नवाज साहबा जो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं, इनको बेसिकली पार्टी को मिल कुछ नहीं रहा, हर किसी ना इख्तिदार में आ रहे हैं। दूसरा बिल्कुल बिल्कुल, वो बेसिकली तो उनके पास अब कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। मतलब वो पीडीएम को इकट्ठा नहीं कर सकती। जिस मीटिंग में वो आती हैं उनके चचा नहीं आते, जिस मीटिंग में चचा आते हैं वो नहीं आती, जिस जलसे में वो जाते हैं ये नहीं जाती। तो इस वक्त ये हाल है इनका कि ये तो सोच ही नहीं सकते अवाम के बारे में। मैं जरा इजाजत दीजिए, अता तारड़ से बात की तो उन्होंने एक पूरा, जिसको कहते हैं ना, उनके दिल में लड्डू फूट रहे थे कि काश मैं ये कह के और मैं सिविल मिलिट्री के अंदर दराड़ कर दूं। आपने सवाल कुछ और किया, उन्होंने पूरा सिविल मिलिट्री का कहा कि जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और फिर एंड में लगता था कि अब बस कह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते इनकी आपस में हो जाए और ये जाए। ना अवाम की बात की, ना अवाम के इश्यूज की बात की, ना कोई दलाइल दी, ना कोई लॉजिक दी, कुछ नहीं कहा। बस कहा कि बस इन दोनों को किसी तरह हम प्रूव कर दें कि ये सेम पेज पे नहीं है। आप देखें कि इनका हाल क्या है। इजाजत दीजिए मुझे, सियासी दिवालिया हो चुका है, इनकी मंतक खत्म हो चुकी है, इनके अंदर एक जिसको कहते हैं, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जरा आगे, डेस्परेशन है, अच्छा जी, किसी तरह हुकूमत खत्म हो जाए। ये तारड़ साहब जल्दी से कमेंट करें, मैं पलूशा साहब के पास जाना है, जल्दी बताइए क्या कह रहे हैं। आटा, दालें, चीनी, पेट्रोल की कीमत आसमान से बातें कर रही हो, कंटोनमेंट के इलेक्शन में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों से इनका वाइप आउट हो गया हो, तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार कौन है ये सब जानते हैं। और लिटरली मंसूर साहब, हम जहां जाते हैं अवाम हाथ जोड़ते हैं कि इनसे जान छुड़ा दे, हमें मार दिया। चले पलूशा साहबा, ये जो कुछ भी आपने सुना है, पलूशा साहबा, ये जो कुछ भी आपने सुना है, ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली ये आज आप लोगों के ऊपर तो अटैक नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जिस किस्म के अटैक्स कर रहे हैं, इज दिस द सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो हम चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स आज देखें कि हमारे नेशनल लीडर्स जो एक दूसरे के बारे में क्या बयान दे रहे हैं? शुक्रिया मंसूर। दरअसल बात है कि अगर तो आप इस पे बात करना चाह रहे हैं, तो ये जो माहौल इस सियासत का बन चुका है और जो बिगड़ा है, ये कोई पहले दिन तो ऐसी बात नहीं हुई, इससे बदतरीन जो है मनाजिर हमने देखे हैं और बदतरीन जो है अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, और असेंबलीज में जो है वो क्या गालम गलोच हुई है वो सब जानते हैं, कोई इतनी पुरानी बात नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह कि सब ऐसे मौके पर है जब मुल्क, हम ये कहते आते हैं, सब कहते हैं कि जी ये एक ऐसा जुमला है कि जो बार बार कहा जाता है कि मुल्क नाजुक सूरत हाल में है, लेकिन वाकई जो आज हालात हैं वो ऐसे हैं कि इन हालात में जो हुकूमत में उसको तो रात को नींद नहीं आती चाहिए। अब बात ये है कि सवाल तो शायद आपका ये नहीं था, लेकिन ऑपोजिशन के पास, चले मैं ये मान भी लेती हूँ शायद दलीप साहिबा की बात कि कुछ नहीं, लेकिन ऑपोजिशन के पास कुछ हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त फर्क इस बात से पड़ता है कि हुकूमत के पास क्या, इस वक्त इस बात से फर्क पड़ता है कि कहने को हुकूमत के पास क्या, मईशत पर, गुर्बत पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, रुपए की बेकदरी पर, जो हम एक इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार हो चुके हैं, जो हर मुल्क हमारे खिलाफ चार्जशीट लिए खड़ा है, जो हम लोगों की मिन्नतें करते हैं कि एक सदर हमें फोन नहीं करता, उस पर हमारे ठाठे लगते हैं, जो आता है वजीर आजम, चाहे जो भी हो, पाकिस्तान का वजीर आजम है, उसका मजाक उड़ाया जाता है चैनल्स पर। मुझे अफसोस है और मैं इस बात पर हैरान हूँ कि वजीर आजम साहब ने जो अभी पिछले दिनों इंटरव्यू दिया था, जब उनसे पूछा गया कि क्या बाइडन ने आपसे बात नहीं की, तो उनको कहना चाहिए था कि बाइडन बात करे या ना करे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं। अच्छा। मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि 7 समंदर पार बैठा वो शख्स जिनके बारे में वो एक उनकी तहरीक चलती रही है सारी जिंदगी, वो उस पर एहतजाज करते हैं, वो आपसे बात करें या ना।
آپ کو فرق اس بات سے پڑنا چاہیے کہ پاکستان میں لوگ کیا بات کرتے ہیں. کارکردگی کے نام پر دکھانے کو ہمارے پاس، آپ کے پاس، حکومت کے پاس کیا ہے؟ اپوزیشن ضرور زیرو ہے. پی ڈی ایم ٹوٹنے کے بعد اپوزیشن ضرور زیرو ہو گئی، مگر پھر بھی کیا کمال ہے کہ آپ کی کارکردگی زیرو بٹا زیرو. ٹھیک ہے. اپوزیشن روم گئی، تباہ ہو گئی، سڑکوں پہ نہ آ سکی، لانگ مارچ کا شارٹ مارچ کے بجائے زیرو مارچ ہو گیا. لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ ایسے حالات میں جب سب ایک پیج پہ بھی تھے اور جب اپوزیشن بھی گھائل تھی اور زیرو تھی اور ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، کرنے کو کچھ نہیں تھا، بغلے چھانکتے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان حالات میں بھی حکومتی کارکردگی جو ہے وہ صفر. حکومت، آپ کہتے ہیں اپوزیشن دیوالیہ ہو گئی، میں مانتی ہوں، لیکن حکومت کیوں اس بات کو انشور نہیں کر پا رہی کہ ملک دیوالیہ نہ ہو؟ آپ کے پاس کھیلنے کو بڑا میدان ہے، آپ کو چیلنج کرنے کو کوئی نہیں، یہ بقول آپ کے، لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس کھڑے ہونے کے لیے کوئی پاؤں ہی. اس سلسلے میں ایک خبر بھی میں پالیشا صاحبہ شیئر کروں گا. ایک مجھے بریک لینی ہے، I have to take a break. لیکن ناظرین بریک کے بعد آپ کے ساتھ ایک بڑے مزے کی خبر یہ شیئر کروں گا کہ ایک عدد چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دی گئی تھی. اس سلسلے میں بھی ایک نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے، لیکن وہ نوٹیفیکیشن جو ہے ابھی تک آیا نہیں ہے. سٹوری کیا ہے یہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جہاں پہ دیگر معاملات تو چل ہی رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں تو چل ہی رہی ہیں، وہیں پہ حکومت کے لیے ایک اور پریشانی بھی آج سامنے آئی. توشہ خانہ کیس کے اندر حکومت کی یہ کوشش رہی ہے اور حکومت نے اس سے پہلے یہ موقف لیا تھا کہ توشہ خانہ کے اندر جو کچھ بھی اس وقت موجود ہے اس کی تفصیلات منظر عام پہ نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ ممالک جنہوں نے تحائف دیے ہیں ان کے لیے کافی امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن آج عدالت نے حکومت کو یہ ہدایت کی ہے کہ شفافیت جو ہے وہ سب سے اہم ہے اور آپ کو اس سلسلے میں پھر بھی بتانا پڑے گا. اندلیب صاحبہ، یہ پردہ داری کس بات کی ہے؟ آخر شفافیت کے اندر آپ لوگ بھی یقین رکھتے ہیں، آخر بتانا کیوں نہیں چاہ رہی حکومت؟ میرا خیال ہے کہ جو ممالک ہیں جنہوں نے خاص کہا ہوا ہے کہ جی دیز آر تھنگز وچ وی وانٹ بٹوین دا ٹو کنٹریز اونلی، ان کے اوپر ہوگا. باقی چیزیں میرے خیال ہے نہیں اتنا کوئی مسئلہ ہوگا. اور جیسے عدالت نے کہا ہے جو تفاصیل مانگی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اچھا، یہ ویسے ہوتا ہے اس طرح کہ ملک یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں دسنا نہ کسی نے، مطلب بتائیے گا نہیں یہ؟ جی دیر آر، یہ اس طرح بالکل ہوتا ہے. اچھا، بہت سے ممالک جو ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عربیہ کی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے اسپیسیفکلی کہا تھا پاسٹ میں کہ آپ دس از ناٹ ٹو بی میڈ پبلک، تو وہ ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. جیسے عدالت نے مانگی ہیں چیزیں ضرور حکومت پرووائڈ کرے گی. طاہر صاحب، یہ آپ نے سر یہ گفتگو سنی ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات. یہ مجھے پہلی دفعہ یہ میں سننے میں آیا کہ ملک اس طرح بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ گفٹ لے لیجئے لیکن اس کے بارے میں بتائیے گا نہیں. دیکھیے، گفٹ دو طرح کے ہوتے ہیں. ہم بھی سرکار میں رہے ہیں، ہم بھی سرکاری دورے کرتے رہے ہیں. ایک گفٹ وہ ہوتا ہے کہ جو انڈیویجول ٹو انڈیویجول ہوتا ہے، اور وہ بھی بطور پاکستانی ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ یا فیڈرل منسٹر آپ کو واپس آ کے ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ یہ سرکاری کیپیسٹی میں نہیں، یہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں مجھے دیا گیا ہے. وہ بھی آپ ڈکلیئر کرتے ہیں. چلیں اس کو آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں. جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ گفٹس ہیں اور جو آپ کے فارن ریلیشنز ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ، وہ قطعاً اس میں سیکریسی کی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ بطور حکومت پاکستان کے پاکستانی عوام کے نمائندے کے طور پہ باہر گئے ہیں اور کسی اور ملک کا جو سربراہ ہے حکومت کا یا اسٹیٹ کا وہ آپ کو گفٹ دے رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے ہمیں کہا سیکریسی میں رکھیں. چلیں فرض کر لیا، اس آرگیومنٹ کو منصور صاحب مان بھی لیں، آپ اس ہیڈ آف اسٹیٹ کا نام نہ بتائیں، آپ اس ملک کا نام نہ بتائیں، یہ تو بتا دینا کہ کتنے تولے کا آپ کو ہار ملا، کتنے تولے کا آپ کو تاج ملا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. سر وہ کہتے ہیں امبیرس ہوتا ہے نا، اس سے دوسرے ممالک امبیرس ہوتے ہیں کہ جی ہم نے چھوٹا گفٹ دیا تھا اگلوں نے بڑا دے دیا. اس کی وجہ سے بھی تو امبیرسمنٹ ہوتی ہے. نہیں مطلب دیکھیں، ہم آپ چائنا دیکھ لیں، آپ ٹرکی دیکھ لیں، آپ یو ایس دیکھ لیں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں، مطلب یہ تو کسی رول ریگولیشن کسی لا میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کا کوئی دوسرا ملک اس سے امبیرس ہوگا. یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں کیا آتا ہے
کہ جب فورن فنڈنگ کا کیس ہو آپ سٹے آرڈر لے لیں کہ اس کو صیغہ راز میں رکھا جائے, ہمارے اکاؤنٹس پبلک کو نہ بتائے جائیں. بی آر ٹی کا کیس ہو آپ سٹے آرڈر لے لیں. دیکھیں اب دوسروں پہ الزام تراشی کی سیاست نہیں چلے گی. توشہ خانہ کا کیس گیلانی صاحب پہ چل رہا ہے, میاں صاحب پہ چل رہا ہے, زرداری صاحب پہ چل رہا ہے, انہوں نے بنایا ہوا ہے. اپنی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے بتانا نہیں ہے. تو وہ یہی کہا کرتے تھے نا, رسیداں کڈو, نکالے رسیدیں. یہ کوئی منطق نہیں ہے, یہ بالکل ان لاجیکل بات کر رہے ہیں. کم از کم اگر ملک کا نام نہیں بتانا نہ بتائیں, گفٹ تو بتا دینا. اگر گفٹ بتا دیں گے اور ملک کا نام نہیں بتائیں گے تو اس ملک کی عزت بھی رہ جائے گی. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے وہ گفٹ لے لیے, آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے, آپ نے بنی گالا میں رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو ڈر یہ ہے کہ آپ کی چوری پکڑی جائے گی. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. یہ تو ایک اور ایکوزیشن آپ لگا رہے ہیں نا تھاڑ صاحب, یہ تو ایک اور, جس طرح پہلے ایک ایکوزیشن ہے کہ انہوں نے بنی گالا میں رکھے ہوئے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. چلے میرا یہ ایکوزیشن ریبٹ کر دیں, نیشنل ٹی وی پہ آ کے کہیں جی یہ گفٹوں کی فہرست ہے, ملک کا ہم نہیں بتاتے, یہ گفٹ ہمیں ملے ہیں اور یہ فلاں جگہ پڑے ہیں, بتا دینا. اندلیب صاحب کہہ رہی ہیں وہ بتا دیں گی, اس نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر, انہوں نے کہا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. نہیں, اتنے دنوں سے فواد چودھری صاحب نہیں بتا سکے, یہ انفارمیشن منسٹر کے پاس نہیں ہے, تو انہوں نے کیا بتانا ہے. چلیں اچھا پلوشا صاحبہ, یہ توشہ خانہ کے حوالے سے ویسے آپ لوگوں کے لیڈروں کے اوپر بھی کیس تو چل ہی رہا ہے, تو یہاں پہ اگر ایک پرائم منسٹر یہ چاہ رہے ہیں کہ فورن ریلیشنز کے حوالے سے کوئی سیکریسی ہونی چاہیے, اور ہوتی ہے, آپ دونوں جانتے ہیں, مطلب آپ دونوں حکومتیں کر چکے ہیں, ہوتی ہے ایک سیکریسی ہوتی ہے, کیا بہتر نہیں ہے اس سیکریسی کو مینٹین رکھا جائے؟ پلوشا صاحبہ آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی. جی پلوشا صاحبہ کی آواز, جی پلوشا صاحبہ. اچھا پلوشا صاحبہ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی, ہم دوبارہ ان سے ناظرین رابطہ کرتے ہیں. اندلیب صاحبہ, یہ آپ نے جو آرگومنٹ سنے ابھی طاہر صاحب کے کہ جی دے دیں, لسٹ دے دیں, کہانی ختم ہو جائے گی, اس کو کیوں اتنا ڈریگ کیا جا رہا ہے؟ نہیں, اس پہ کوئی نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے زمانے میں کیا تھا کہ جی آپ آ کے اس گفٹ کو 15% بس دیں اور 85% ڈسکاؤنٹ لے کے آپ وہ لے لیں. ہم نے آ کے اس لا کو چینج کیا, ہم نے کہا کہ نہیں, اگر کسی نے بھی لینا ہے تو اس کو 50% ہونا چاہیے. اگر ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کرنا چاہتے تو ہم اس کو ایسے اتنا اس کو 50% کیوں کرتے. اور ویسے میں نے پہلے کہا کوئی مذائقہ نہیں ہے میرا خیال ہے, ایکسیپٹ فار وہ جیسے میرا خیال ہے یہ بھی کہا گیا کہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ ٹائپ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو سارے گفٹس کو بالکل پبلک انفارمیشن میں لے آنا چاہیے. پبلک انفارمیشن میں یہ لانا چاہیے کہ کون سے گفٹ ملے ہیں, یا پبلک انفارمیشن میں یہ لانا چاہیے کہ کون سے گفٹ لے لیے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پبلک انفارمیشن میں ان کی قیمت, اور اگر ملکوں نے اعتراض نہیں کیا تو میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ ملک کا بھی بتا دینا چاہیے. ہاں, جن ملکوں نے اعتراض کیا ہے, میرا سوال یہ نہیں تھا جی, میرا سوال یہ تھا کہ کون سے گفٹ لیے ہیں, میں اس کا سوال کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے کون سے گفٹ اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا ہے, اور obviously اس کی پیمنٹ تو رولز کے مطابق ہوگی, لیکن کیا یہ ڈیٹیل آنی چاہیے سامنے؟ بالکل میرے خیال ہے بتا دینا چاہیے. بلکہ انہوں نے خود ہی, آپ کو پتا ہے کہ ایک تو انہوں نے 1-2 چیزیں تو اپنے پبلک انٹرویوز میں بھی بتائی ہیں. جی, ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کے پیسے سے میں نے سڑک ٹھیک کروائی ہے. I did not understand اس کا مطلب کیا تھا کہ میں نے توشہ خانہ کے پیسوں سے جو ہے وہ سڑک ٹھیک کروائی. میں بہرحال ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میں نے آپ سے پچھلے پارٹس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ایک عدد نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے, اور وہ نوٹیفیکیشن ہے چیئرمین نیب کے حوالے سے. چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دی گئی تھی, اور اس سلسلے میں جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا تھا اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن اب تک سامنے نہیں آیا. ہمارے نمائندے ثاقب ورک صاحب نے یہ سٹوری کی ہے, وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ثاقب ذرا بتائیے گا اس کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی منصور صاحب, آپ کو بتائیں کہ جو صدارتی آرڈیننس ہے وہ آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتے سے جو ہے وہ زائد کا وقت گزر چکا ہے, لیکن جو چیئرمین نیب ہیں جیسے جاوید اقبال, ان کی جو مدت ملازمت میں توسیع ہے اس کا نوٹیفیکیشن آج تک جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکا. ہم نے وزارت قانون سے بھی جو ہے وہ وہاں سے بھی اوپینین لی, تو وزارت قانون جو ہے وہ اس معاملے میں ہمیں کنفیوز نظر آئی ہے, کیونکہ وزارت قانون کے جو کچھ افسران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 8 اکتوبر 2017 کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا بطور چیئرمین نیب, اس کی جو مدت تھی
وہ 8 اکتوبر 2021 کو جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اس نوٹیفیکیشن کے اوپر کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ یہ صرف 4 سال کے لیے ان کو لگایا گیا ہے, تعینات کیا گیا ہے اور یہ نان جو ہے وہ ایکسٹینڈیبل ہے. اب جو حکومت نے جو آرڈیننس جاری کیا تھا گزشتہ بدھ کو, آج بھی بدھ ہے, پورے 7 دن گزر چکے ہیں اور اس نوٹیفیکیشن میں جو ہے وہ اس جو آرڈیننس میں حکومت نے جو ہے وہ نان ایکسٹینڈیبل کا جو لفظ ہے چیئرمین نیب کی جو مدت ملازمت ہے, جو ٹینیور ہے, اسے انہوں نے ختم کر دیا ہے. اور گزشتہ جو نوٹیفیکیشن تھا جو 4 سال پہلے جاری ہوا تھا وہ جو نیب آرڈیننس 1999 تھا اس کے تحت جاری کیا گیا تھا, جبکہ اب حکومت نے نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 جاری کیا ہے. تو ثاقب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا, لازمی ہے, اگر وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تو اس وقت چیئرمین نیب کس اتھارٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اگر نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں ہوا؟ جی یہی جو معاملہ ہے یہ ہم نے قانونی ماہرین جو ہیں ان کے سامنے ہم نے رکھا ہے اور قانونی ماہرین نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ جو چیئرمین نیب کی جو مدت ملازمت ہے وہ تو 8 اکتوبر کو ختم ہو چکی ہے اور وزارت قانون جو ہے یہ اس کا جو ان کا جو کنفیوژن ہے, جو ان کا تذبذب ہے, یہ ان کو ایک اور جو کرائسس ہے اس کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور کیونکہ وزارت قانون سے جب ہماری بات ہوئی تو وہاں پہ کچھ افسران نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے ہائر آفیشلز ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے, تو اس لیے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہے. تو وہاں پہ کچھ افسران نے یہ رائے بھی دی کہ اگر آپ کو نوٹیفیکیشن چیلنج ہونے کا ڈر ہے تو دوسری طرف جو نیب آرڈیننس آیا ہے وہ بھی تو چیلنج ہو سکتا ہے. نیب آرڈیننس جو ہے وہ تو ایک پورے ملک کے لیے قانون بنا ہے, وہ ایک کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے. اس لیے جسٹس جاوید اقبال کی جو مدت ملازمت میں توسیع ہے اس کا نوٹیفیکیشن جو جاری ہونا, وہ قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ وہ جاری ہونا نیب ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی ناظرین چیلنج ہو چکا ہے. طاہر صاحب آپ ایک لائر بھی ہیں سر, یہ اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ 8 اکتوبر 2021 تک جو ہے ان کی مدت ملازمت تھی اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا, تو چیئرمین نیب کی اتھارٹی موجود ہے ابھی بھی یا اس کے اوپر ڈاؤٹس ہیں؟ اب دیکھیے میرے پاس جو یہ نیب آرڈیننس کا ڈرافٹ کھلا ہے یہ گیزٹ آف پاکستان میں شائع ہو چکا ہے 7 اکتوبر کو. اس پہ ڈیٹ ہے باقاعدہ, میں آپ کو بھیج بھی دیتا ہوں, ناظرین کو دکھا دیجئے. اس میں جو نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے حوالے سے کلاز ہے اس کے اینڈ پہ لکھا ہے provided further that till the assumption of charge by the new chairman the outgoing chairman shall continue to act, exercise the authority and perform functions as the chairman and have all powers as the chairman. ٹھیک ہے, تو یہ 7 تاریخ کو جو آرڈیننس جاری ہوا ہے اس میں نئے چیئرمین نیب کی جو تعیناتی کا طریقہ کار طے ہے اس کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ نئے چیئرمین کے آنے تک پرانا چیئرمین ان آفس کنٹینیو کرے گا, مگر ہر لیجسلیشن کے تحت کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں اور آپ کو جب ایک نوٹیفیکیشن ختم ہو جائے صرف اس لیجسلیشن کے سہارے پہ وہ کنٹینیو نہیں ہو سکتا, کوئی نہ کوئی آپ کو نوٹیفیکیشن انڈر دیٹ لا نکالنا ہوتا ہے یہ بات طے کرنے کے لیے کہ یہ ٹرم ختم ہو گئی ہے اور اب اس کلاز کے تحت ہم یہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ٹل دی اپوائنٹمنٹ آف دا نیو چیئرمین. تو لیگل ویو تو یہ ہے, مگر گورنمنٹ نے اس کو 7 اکتوبر کو کیا, شاید ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ 8 سے پہلے اس کا اطلاق ہو جائے, مگر ایک نوٹیفیکیشن ضروری ہے جو کہ ہر حال میں ہونا پڑے گا. اور آپ کی بات ٹھیک ہے, تب تک کوئی لافل اتھارٹی نہیں ہے ٹو ایکٹ ایز چیئرمین نیب. دس از اندر کرائسس اور یہ صرف انکمپیٹنس سے سٹیم کرتا ہے. یہ ناظرین جہاں نیب کی بات ہو رہی ہے, پرویشا صاحبہ نیب کی ایک اور کاروائی جو ہے وہ اس وقت کراچی کے اندر جاری ہے اور میں چاہوں گا ذرا کراچی کے جی اگر ہمارے کوئی نمائندے ہمیں کوئی اس سلسلے میں اپڈیٹ دے سکیں. آپ کے جو سندھ اسمبلی کے اسپیکر ہیں ان کی گرفتاری کے لیے نیب کی ٹیم ان کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے لیکن غالباً وہ گرفتاری دینے سے انکاری ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ منصور یہ تو مجھے نہیں کہ وہاں بھی کیا ہو رہا ہے کیونکہ میں تو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں کافی دیر سے, لیکن اگر یہ بات ٹھیک ہے جو آپ نے بتائی ہے تو پھر یہ گرفتاری بھی جو کرنے جا رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا کسی کے گھر کی جو بھی پامالی ہو رہی ہے, چادر اور چار دیواری, یہ بھی وداؤٹ لافل اتھارٹی ہے. نہیں, ان کی ضمانت منسوخ ہوئی ہے جی. جو آپ کی سٹوری ہے وہ اگر ٹھیک ہے تو پھر بہت سی ایسی چیزیں جو کہ یہ تو روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے, تو یہ تمام چیزیں will be brought into question. لیکن بات یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن روکنا ہے, نوٹیفیکیشن جاری کرنا, اس سے کیا ملکی معاملات اور ملکی
جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے تو ہم بھی آج ان کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ بھائی فلانا نوٹیفیکیشن روک لیں، فلانا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں. اور اگر یہ تو چلے چیئرمین نیب کی بات ہے، ہم ان اداروں کی بات کریں جو انتہائی حساس ہیں. اور اگر آج جو کہ کابینہ میں سے خبریں آئیں آپ کے پاس اور ہمارے پاس، جو وزیر اعظم صاحب نے وہاں باتیں کی ہیں، اگر آج وہ سول سپریمیسی کے دائی ہیں تو پھر اس وقت کو آپ یاد کیجئے جب مشرف صاحب کے پاس 100 سیٹوں کی بات وہ کرنے گئے تھے، 100 سیٹیں مانگنے گئے تھے، اور مشرف صاحب آن ریکارڈ ہے، اور وہ کسی دن بھی انہوں نے اس کو جو ہے عمران خان صاحب نے کبھی بھی کانٹرڈکٹ نہیں کیا کہ بات غلط ہے. پھر وہ بھی آپ یاد کیجئے کہ مشرف کے ریفرینڈم کے وقت خان صاحب کا کیا کردار تھا، اور اس وقت وہ ان کے چیف پولنگ ایجنٹ تقریباً بنے ہوئے تھے. پھر یہ بھی یاد کیجئے کہ دھرنوں میں کیا ہو. ٹھیک ہے ناظرین، اس پہ مزید کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جو کچھ بھی حالات اس وقت بن رہے ہیں، حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے بہت سی چیزوں کے اوپر قانون سازی کر دی ہے. نیب کے حوالے سے جو نیا آرڈیننس آیا ہے اس کی بھی قانون سازی کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ انتخابی اصلاحات جو حکومت لانا چاہتی ہے اس کے اوپر بھی قانون سازی بہت اہم ہے. لیکن اندلیب صاحبہ، اس سارے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، جس قسم کا ریلیشن شپ حکومت کے ساتھ چل رہا ہے، حکومت یہ قانون سازی کس طرح کروا پائے گی؟ اور ساتھ ہی ساتھ بلوچستان میں جو صورتحال بن رہی ہے اس کے بعد حکومت کے لیے مشکلات نہیں پیدا ہو جائیں گی؟ دیکھیں، جب بھی آپ سٹیٹس کو کے خلاف کھڑے ہوں اور آپ ریفارمز کرنا چاہیں تو ریزسٹنس تو آتی ہے. یہ ہم نے 11 سال پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ جیسے ہی ہم سٹیٹس کو کے خلاف کھڑے ہوں گے، اکٹھے ہو گئے. 11 اکٹھے ہوئے، اس کے بعد اب 2 کم ہو گئے ہیں، لیکن یہ بیسکلی اکٹھے ہیں اس پورے پروگرام میں، اور ہر پروگرام میں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور یہ بس بلائنڈلی جس کو کہتے ہیں نا، وہ ایکا کر کے تو آتے ہیں. تو اس سے عوام کو 22 کروڑ کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ سٹیٹس کو ہے. اور جتنی زیادہ مشکلات آتی جب آپ فنڈامنٹل ریفارمز کی طرف جاتے ہیں، آپ ترامیم لے کے آتے ہیں، آپ قانون میں ترامیم لے کے آتے ہیں. ابھی دیکھیں یہ PMC پاکستان میڈیکل کمیشن کے اوپر ان کا کتنا یہ کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ جی اس کا ایک سارے جو ڈاکٹرز بھرے ہوئے ہیں، ان کے زمانے میں بھرتیاں ہوئی تھیں، اب وہ سٹے لے کے وہیں، چاہے وہ اچھے ہیں برے ہیں، ان کو اکاؤنٹیبلٹی کے دائرے میں لانے کے لیے اب وہ سارا وہ کہ جی ہم عوام کے ساتھ ہیں. لیکن یہ مشکل وقت ہوتا ہے اس وقت، کھڑا ہونا پڑتا ہے آپ کو کیونکہ آپ اصول پہ کھڑے ہیں. یہ سارے ترامیم جو ہیں یہ کرٹیسائز ہوں گے، ان کو کہا جائے گا یہ ایسے ہیں، یہ ان کو بچانے کے لیے وہ ہیں، یہ ہیں، لیکن ایکچولی یہ ترامیم ہی ریفارمز لائیں گے. یہ طارر صاحب، یہ آپ کو پتہ ہے کہ 1997 کے بعد ہولی کاؤ تھے. جی یہ طارر صاحب، یہ آپ ایکچولی ہاں کر رہے ہیں یا یہ تنزیہ کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. نہیں سر نہیں، دیکھیں کہ یہ جو سٹیٹس کو کے خلاف اس ملک میں آواز اٹھائی ہے، عمران خان نے کہا میں اقتدار میں آنا پسند نہیں کروں گا کیونکہ میں نے کاف لیگ کو برا بھلا کہا تھا، ڈاکو کہا تھا، میں ان کے ساتھ کولیشن نہیں بناؤں گا، یہ سٹیٹس کو کی جماعت ہے. MKM کو قاتل کہا تھا، میں نہیں بٹھاؤں گا ساتھ کیونکہ یہ سٹیٹس کو کی جماعت ہے. شیخ رشید جو سٹیٹس کو کی سب سے بڑی علامت ہے، فردوس عاشق جو سٹیٹس کو کی، چلے وہ تو اب بیچاری معزول ہو گئی، مگر بات یہ ہے یہ جو سٹیٹس کو کرتے پھر رہے ہیں، ان کی 7 سیٹوں کی حکومت بچانے کے لیے یہ لیٹ جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، کسی کو جفی ڈالتے ہیں، کسی کو کوئی لالچ دیتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز کا. کون سی سٹیٹس کو کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جنوبی پنجاب محاذ سٹیٹس کو ہے، بالکل سٹیٹس کو ہے. آپ نے دنیا جہان کے ٹرن کوٹس جتنے اکٹھے ہو سکتے تھے تمام پارٹیز کا رف ریف اکٹھا کر کے عوامی امنگوں کا گلا گھونٹ کے آج مہنگائی کی بھٹی میں جھونک دیا لوگوں کو، مگر اپنے اقتدار پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان کی حکومت جتنی بڑی سٹیٹس کو کی علم بردار ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا سٹیٹس کو کا حامی حکمران نہیں آیا. پلویشہ صاحبہ، یہ طارر صاحب جس چیز کی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی تو سارے یہی کرتے ہیں. اگر عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر کیوں انگلیاں اٹھائی جائیں؟ پلویشہ صاحبہ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں طارر صاحب کو ساری باتیں کہ کس کو کیا کہا تھا، کس کو چور کہا تھا، کس کو ڈاکو کہا تھا، ان تمام باتوں کے علاوہ ایک بڑی بات پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ اس ملک کو ریاست مدینہ
اور آج یہ اچھی بات ہے جو دلیپ کہہ رہی ہیں کہ یہ تمام تفصیلات جو کہ صرف ایک چھوٹا سا ایک اس کا پہلو ہے کہ وہ اپنے تحائف کی تفصیلات وہ دے دیں، لیکن جب آپ کسی ملک کو ریاست مدینہ کہتے ہیں اور پھر اس پر سیاست کرتے ہیں مدینہ کے نام پر، اور پھر ہر وہ کام کرتے ہیں جس کی طرف جو کرتے ہوئے آپ نے دوسروں کی طرف انگلی اٹھائی، آج آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ 4 انگلیاں آپ کی طرف واپس اٹھی. آج آپ ہر وہ کام، اور جب آپ سے کہا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ لیکن آپ نے بھی کیا تھا. تو آپ ہماری تائید اور بیعت کیوں کریں؟ نہ میں نے یہ کہا، نہ تارڑ صاحب نے کہا کہ ہم ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں. یہ بات عمران خان صاحب نے کی، اور میں آپ کو یاد کرا رہی تھی کہ آج سول سپریمیسی کے جو یہ بہت بڑے دائی ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ چی گویرا جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ پیدا بنتی نہیں ہے، بھٹو پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں. اور خاص طور پہ چائنا کی نرسریوں میں تو بالکل نہیں. اچھا، میں اندلیپ صاحبہ آخری منٹ ہے، ذرا جواب لے لیجیے ان سے. اندلیپ صاحبہ، بھٹو پیدا ہوتا ہے جی، بنتا نہیں ہے. ذرا 2 فیکٹ صرف میں کوٹ کروں گی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب 6 سال فورن منسٹر ایوب خان کے اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے. بھٹو صاحب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے. یہ بات کیا کرتے ہیں؟ یہ ذرا دیکھیں کہ یہ آئے کہاں سے ہیں. یہ تو پیدا ہی ان کی جماعتیں بنی تھی ان نرسریوں میں. چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو. آپ مجھے بتائیں اس کے بعد یہ کوئی بات کہہ سکتی ہے کسی کو؟ یہ جماعت کسی کو کچھ بات کر سکتی ہے جمہوریت کی؟ یہ کہاں بنے، کیسے مینوفیکچر ہوئے، کیسے برین واش ہوئے، کہاں سے آئے اور کہاں جاتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ اندلیپ اطاعت تارڑ صاحب اور پلوشا خان صاحبہ. ناظرین، پروگرام سے اب تک اتنا ہی. اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.